تجوید کے اسباق میں الحمدللہ ہم نے تجوید ساری ہی 1 سے 2 مرتبہ دہرا دی ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تجوید کو ہمیشہ اپنا زینت بنانا چاہتے ہیں، تجوید کو اپنے لیے ضروری سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم چند منٹ میں پوری تجوید کا خلاصہ کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جنہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھی ہے، یاد دہانی کے لیے چند منٹ اس کو روزانہ یا 2 دن بعد سن لیں۔ بار بار سنیں گے تو وہ آپ کو چند منٹ کی ویڈیو یا چند منٹ کا وہ بیان سننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، بندے کے لیے آسان ہے۔ 1 دن نہیں 2 دن بعد ٹائم مل جاتا ہے، 3 دن بعد مل گیا، جب ٹائم ملے اسے کھول کر دیکھتے رہیں، پھر قرآن پڑھیں، پھر دیکھیں، پھر قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی تجوید بالکل 100% ایسی ہو جائے گی جیسی اللہ کی منشا ہے، جیسے اللہ کی رضا کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو تجوید کا خلاصہ چند منٹ میں یہ ہے، ہم نے پڑھی تھی کہ 3 چیزیں قرآن کریم میں اہم ہیں: حروف تہجی یعنی حرکات یعنی زبر زیر پیش، اور علامات یعنی جزم تشدید اور مد وغیرہ۔ اور چوتھی چیز اس میں ہم نے پڑھی تھی جو قرآن کریم کی زینت ہیں، کن حروف کو کہاں موٹا کرنا ہے، کہاں پتلا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنے میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حروف، ان میں ہم نے پڑھے تھے 3 حروف ایسے ہیں جنہیں نرمی سے ادا کرنا ضروری ہے: ثا، ذال، ظا۔ ثا، ذال اور ظا 3 حروف ایسے ہیں جنہیں سختی سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی درستگی فرض اور لازم درجے میں ہے، واجب درجے میں ہے، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ 3 حروف ایسے ہیں جنہیں سخت پڑھنا ہی ضروری ہے: زا، سین اور صاد۔ اور 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے کبھی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے را۔ را پر زبر یا پیش ہو، اور اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے عموماً، کبھی کبھار وہ آتا ہے، قانون ہے۔ اور اگر اس کے نیچے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ را عموماً کیا ہوتی ہے؟ باریک پڑھی جاتی ہے، پتلی پڑھی جاتی ہے، کبھی موٹی کبھی پتلی۔ تو را پر زبر یا پیش ہو تو موٹی، اور زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا حرف جو کبھی موٹا کبھی پتلا ہوتا ہے وہ ہے الف۔ الف اگر موٹے حروف، وہ جو ہم نے ابھی 7 حروف پڑھے، ان کے بعد متصل آ جائے تو یہ الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ الف اگر موٹے حروف کے بعد آ جائے تو یہ بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ موٹا، اور پتلے حروف کے بعد آئے تو پتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ لفظ اللہ کا لام، صرف ایک لام، وہ لام جو لفظ اللہ کے درمیان میں آتا ہے، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ لام موٹا ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو وہ لام کیا ہوتا ہے؟ باریک ہو جاتا ہے۔ یہ الف، را اور لام، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی پتلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور 6 حروف حلقی ہیں جو ہمیشہ حلق سے نکلتے ہیں، ان کے منہ سے ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، حلق میں ان کو پڑھنا ضروری ہے: حمزہ، ہا گلے کے نیچے سے، عین، ہا گلے کے درمیان سے، غین، خا گلے کے اوپر والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے۔ 4 حروف ایسے ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ 4 حروف، فقط 4 حروف ایسے ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ با، فا، میم اور واو۔ یہ 4 حروف ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، باقی حروف میں ہونٹ استعمال نہیں ہوتے۔ زبان اور دانت یا گلے سے وہ 6، اور بقیہ کا تعلق زبان اور دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان سا ایک طریقہ ہے، اس کو کچھ نے سبق پڑھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم یاد دہانی کے لیے اس میں قید کرتے ہیں چند منٹ کے اندر۔ تو یہ ہوگی پوری کہانی حروف کی۔ کس کی؟
حروف کی. دوسری چیز تھی حرکات. حرکات میں پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ زبر زیر پیش انہیں نرمی اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے، نہ لمبا کرنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نرمی اور جلدی سے آدھے سیکنڈ میں اس کی آواز پوری ہو جانی چاہیے. دوسری چیز ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے عموماً، لیکن اگر ان کے بعد حروف حلقی آ جائے تو غنّہ نہیں ہوتا. ان کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب آگے حروف حلقی جو بھی ہم نے 6 پڑھے ان میں سے کوئی آ جائے تو پھر غنّہ نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز ہے غنّہ. کیا ہوتا ہے؟ غنّہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. تیسری چیز ہے جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. پہلے جو زبر تھی جو تھوڑی ترچھی ہوتی ہے اسے جلدی سے، اور کھڑی زبر کو ایک الف 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ضروری ہے، ورنہ معنی بالکل بعض جگہ اتنا بدل جاتا ہے کہ وہ بات ہی پوری تبدیل ہو جاتی ہے اور معنی اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. حرکات تینوں ہو گئیں، کھڑی حرکات بھی ہم نے. اور چوتھی چیز ہم نے، تیسری جو چیز تھی بنیادی، ان میں تھی علامات. جزم، تشدید، یہ پچھلے حرف سے ملا کر پڑھی جاتی ہیں. جزم میں صرف ملانا ہے، اور تشدید میں ملانے کے ساتھ اس حرف کو دوبارہ بھی اگلی زبر زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. اور اس میں تشدید والے حرف پر تھوڑی سی سختی کے ساتھ ہلکا سا اسے ایسے پش کر کے دبا کے اس حرف کو پڑھا جاتا ہے. جزم والے حرف کو نارمل حمزہ تا ات، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات. اور اگر تشدید ہو تو ات تا زبر تا، ات تا. تو تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پھر پڑھا جاتا ہے. یہ ہو گئی 3 چیز. تیسری ان میں سے علامات میں سے ایک مد کا نشان ہم نے پڑھا کہ وہ کسی الف واو یا پر ہی آتا ہے. اگر اس پر آ جائے تو لائٹ کلر میں ہو تو اسے تھوڑا کھینچنا، اور اگر رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. اور جو ڈارک کلر میں ہے اسے 4 سے 5 الف تک 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی. چوتھی اس میں جو ہم نے کہی کہ وہ چیزیں جن سے قرآن کریم میں حسن آتا ہے، ان میں ہم نے ایک حروف قلقلہ پڑھے، قاف، طا، با، جیم، دال، کہ اگر یہ ساکن حرف ہوں تو انہیں جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ان کی آواز میں تھوڑی سی وہ پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز میں ایسے لگتا ہے جیسے آواز بال جیسے دیوار پر لگ کے جو خود بخود واپس آتی ہے، ویسی آواز کی ایک کیفیت ہے. اور اس کے علاوہ جو ساکن حروف ہیں ان میں آواز واپس نہیں آنی، وہاں جا کر سٹاپ ہو جائے، رک جائے. ساکن حرف پر آواز کیا ہو جائے؟ رک جائے. اس میں آگے حرکت اور موومنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. اچھا، حروف قلقلہ تھے. تیسری ایک چیز ان میں ہم نے یہ پڑھی تھی، ان چوتھی حسن والی چیزوں میں سے غنہ. ان میں سے نون اور میم مشدد، تشدید والے جو نون میم مشدد ہیں ان پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تنوین کا میں نے بتایا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. اسی طرح نون جو جزم والا نون ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کا کیا ہو جائے، اس پر کبھی غنہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہم نے چیز اضافی اس میں یہ پڑھی تھی کہ نون ساکن کے بعد کچھ اور چیزیں آتی ہیں جن سے کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، میم، واو، نون یہ آ جائیں تو ان میں غنہ کر کے اور دونوں حرفوں کو بیچ میں سے نون کی آواز کو غائب کر کے غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. نون کی آواز کو اس حرف سے ملا دیا جاتا ہے، یا، میم، واو، نون جو بھی ہو، اور پھر اس کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نون کو میم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. لَيُنبَذَنَّ میں نون ساکن جزم والے نون یا تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے. با تو وہ نون میم بنتا ہے، وہ کنورٹ ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے نون میم سے. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن میں بھی غنہ کرنا چاہیے، ہوتا ہے، اور عموماً میم ساکن میں غنہ نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز اس میں ہم نے پڑھی تھی وقف کی، کہ جب آپ کسی جگہ سانس توڑتے ہیں
یہ یاد رکھیں وقف کا تعلق سانس ٹوٹنے سے ہے. اگر آپ 6 آیات بھی ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو ان کے آخر میں وقف نہیں کریں گے، 6ٹھی آیت میں جا کر وقف کریں گے. تو جہاں آپ سانس توڑیں گے وہاں رکنے کا کچھ طریقہ کار ہے، وہاں کچھ چینجنگز ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. کیا اگر آخر میں 2 زبر آ جائے تو وہاں 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھی جائے گی رکتے وقت. دوسری تبدیلی یہ آئے گی کہ اگر آخر میں 2 زیر ہو، 2 پیش ہو یا زبر زیر پیش، ان 5 میں سے کوئی، یا کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو، تو یہ 7 چیزیں ہیں. اگر یہ آخر میں آ جائیں تو وہاں وقف کرتے وقت یہ آخری حرکات نہیں پڑھی جاتی بلکہ جزم پڑھی جاتی ہے، اس حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری ہم نے ایک چیز اور تھی اس میں، حروف گول تا. اگر کسی حرف کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں، حرف نہیں، کسی لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہو، ایک تو وہ سیدھی تا ہوتی ہے نا نارمل والی، اس کے علاوہ جتنی بھی شکلوں میں تا آ جائے 2 نقطوں والی، وہ گول تا ہی کہلاتی ہے. اس پر اگر آپ رکیں گے تو وہ آخر میں ہا سے کنورٹ ہو جائے گی. اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ گول تا ہا سے کنورٹ ہو کر ساکن پڑھی جائے گی. پھر اس میں 2 زبر والا قاعدہ بھی نہیں لگے گا، اور باقی کوئی بھی یہی وہ جو ہم نے زبر زیر اور پیش پہ پڑھا ہے وہی والا قاعدہ جاری ہوگا کہ گول تا کا وقف ہا ہوگا اور ہا ساکن ہوگی. اور کھڑی زبر، حروف مدہ، حروف لین، ان کا وقف سیم ہوتا ہے کیونکہ ان کے آخر میں ویسے ہی حروف مدہ اور ساکن حروف ہوتے ہیں، الف واو یا، تو اس کو دوبارہ کچھ تبدیلی اور چینجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک تجوید کا مختصر سا خلاصہ ہے. انشاءاللہ آپ اسے بار بار سنیں تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور محفوظ بھی رہے گا.